السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو، تمام اسٹوڈنٹس کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام مخارج کو ایک ہی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور ان کے بارے میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ واٹ از مخارج۔ مخارج ہے کیا؟ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ جہاں سے حروف نکلتے ہیں، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، انہیں مخرج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل مخرج کتنے ہیں؟ کل مخرج 17 ہیں، اور یہ کل مخرج 17 جو ہیں یہ ادا صرف 5 جگہوں سے ہوتے ہیں۔ ہمارے باڈی میں سے 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر ان 5 جگہوں کے الگ الگ حصے ہیں، تو جہاں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آسان انداز میں وہ سیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارا مخرج آتا ہے وہ ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا۔ دیکھیں، میں اس کو مدہ کیوں پڑھ رہا ہوں، نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے بحالت مدہ۔ مدہ کی حالت میں الف، واو اور یا منہ کے خالی حصے سے پڑھے جائیں گے۔ منہ کی خالی ہوا، یعنی کہ منہ کے اندر خلا ہوتا ہے، وہاں سے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا مخرج ہے وہ ہے حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے۔ یہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اب ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حمزہ، ہا ادا ہوتے ہیں حلق کے سینے والے حصے سے، پھر عین، ہا ادا ہوتے ہیں حلق کے بیچ والے حصے سے، غین، خا ادا ہوتے ہیں حلق کے شروع والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے۔ ان کے دیکھیں یہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے 3 حصے بنائے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ان تینوں حصوں سے وہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل حروف حلقی 6 ہیں، جن میں سے حروف حلقی 6 ہیں، جن میں سے ہم نے 2 کے بارے میں یہ پڑھا کہ وہ سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، اور جو 2 اگلے 2 ہیں ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتے ہیں۔ جو اگلے نیکسٹ ہیں وہ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ حلق کے شروع والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو کہ منہ کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ مخرج دیکھیں، قاف کا مخرج ہے۔ قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ، جب اوپر کوے کے پاس لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ مخرج دیکھیں، وہ بھی سیم ہی ہے۔ کاف، قاف موٹا ہے، کاف باریک ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا ڈفرنس یہ ہے۔ دوسرا ان کے مخارج میں ڈفرنس ہے کہ قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ جب اوپر کوے کے پاس تالو سے لگے، اور کاف ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی کہ قاف کے مخرج سے ہی لیکن تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر۔ اچھا، کوا کسے کہتے ہیں؟ کوا کہتے ہیں ہمارے جو منہ کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے، اسے کوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ مخرج دیکھیں، نیکسٹ مخرج ہے جیم، شین اور یا غیر مدہ کا۔ ہم نے اوپر یا مدہ پڑھی تھی، یہاں غیر مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، شین اور یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے۔ اب دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں زبان کی کروٹ سے ادا ہونے والے حروف، جس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی پہلے سے بنا دی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ ڈیٹیل ویڈیو دیکھیں، تاکہ میں نے پیچھے جتنے بھی آپ کو ابھی تک مخرج پڑھا چکا ہوں اس ویڈیو میں، سب کے بارے میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ جیسے حروف حلقی کے بارے میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دی تھی، پھر اس کے بعد قاف اور کاف کی ڈیفرنس میں نے ویڈیو بنا دی تھی جس میں جیم، شین بھی انوالو تھا، پھر اس کے بعد زبان کی کروٹ سے ادا ہونے والے حروفوں کی بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ یہ سب مخرج کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے بنائی ہوئی ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ ویڈیو پہلے دیکھیں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ نہیں دیکھ سکتے یا کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ یہ لیکچر دیکھیں۔ اس لیکچر میں ان کے لیے یہ لیکچر ہے جو
زیادہ وقت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ہے زواد۔ اچھا پہلے ہم زواد کے بارے میں پڑھتے ہیں، زواد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زواد ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے، لیکن جب زبان کی کروٹ ہماری دائیں یا بائیں سائڈ کے داڑوں کے مسوڑوں سے لگے تو زواد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا دائیں طرف سے لگے زبان کی کروٹ داڑوں سے، یا بائیں طرف سے لگے، یا دونوں طرف سے لگے، تینوں انداز سے زواد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ لام۔ لام ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ سے، تب ادا ہوتا ہے جب یہ ہمارے اگلے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، چار یعنی کہ ہمارے چار دانت، ایک سائڈ کے چار دانت، درمیان میں سے ایک سائڈ کے چار دانت، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک سائڈ کے چار گنتے ہیں تو وہ ٹوٹل دونوں سائڈ کے 8 دانت بنتے ہیں، یعنی کہ سامنے والے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے جب ہماری زبان کی کروٹ لگے گی تو لام ادا ہوگا۔ نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ہے نون۔ نون ادا ہوتا ہے انہی جگہ سے، یعنی کہ زبان کی کروٹ سے ہی ادا ہوتے ہیں یہ سارے حروف، لیکن یہ اس میں کیا ہوگا؟ لام میں 4 دانت، یعنی کہ 4 ضرب 2 8 ہو گئے، 4 4 8 ہو گئے۔ نون میں ایک کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 3 ہو جائیں گے، 3 اور 3 6، دونوں سائڈوں کے 6 ہمارے دانتوں کے جب مسوڑے سے زبان کی کروٹ لگے گی تو نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، را ہے۔ را، را بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جیسے لام اور نون ادا ہو رہے ہیں، یعنی کہ زبان کی کروٹ سے، لیکن اس میں ایک اور دانت کم ہو جائے گا، ہمارے 2 دانت بچیں گے، 2 دانت اور 2 دانت 4 دانت ہو گئے، 4 دانتوں کے مسوڑوں سے جب ہماری زبان کی کروٹ لگے گی تو را ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، اب جو آ رہے ہیں حروف، یہ حروف زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دال تا، یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف سے لگے، یعنی کہ جڑ ہماری دانتوں کی جو جڑ ہے ادھر جب ہماری زبان کی نوک لگے گی تو یہ تا، توا اور دال ادا ہوں گے۔ نیکسٹ ہے زوا دال تھا۔ زوا دال تھا ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سے، ایک تو یہ نرم حروف بھی ہیں، دوسرا یہ ادا زبان کی نوک سے ہوتے ہیں جب ہماری زبان کی نوک انہی اوپر کے 2 دانتوں کی نوک سے لگے۔ تا دال تو میں کیا تھا؟ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، اس میں نوک سے لگے، ٹھیک ہے، تب زوا دال تھا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جڑ تھی اس میں نوک ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبان کی کروٹ دونوں میں موجود ہے۔ زوا دال تھا ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک جب ہمارے اگلے 2 دانتوں کی نوک سے لگے تو زوا دال اور ثا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ مخرج دیکھیں، نیکسٹ مخرج ہے صاد۔ صاد ز سین۔ صاد ز سین ایک تو سیٹی والے حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمیشہ سیٹی اور سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن ان کی سیٹی نکلے گی کہاں سے؟ ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج ہے زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے 2 دانتوں کے درمیان آ جائے۔ آ جائے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دبا لینا ہے زبان کو، ہم نے دونوں دانتوں کو آپس میں جوڑنا ہے اور زبان کو ان کے درمیان میں لگانا ہے، تب یہ صاد زا اور سین ادا ہوں گے سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ مخرج دیکھیں، فا کا مخرج ہے۔ فا ادا ہوتا ہے ہمارے اگلے 2 دانتوں کی نوک جب ہمارے نیچے والے ہونٹ سے لگے گی تو فا ادا ہوگا، یہ فا کا مخرج ہے، فا یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے ہم نے پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، مخرج نمبر 16 جو ہمارا ہے اس میں کیا ہے؟ با، میم اور واو غیر مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری والے حصے سے، یہ تینوں ادا ہی ہمارے ہونٹ سے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ان کی شیپس چینج ہیں۔ دیکھیں با میں کیا ہوگا؟ دونوں ہونٹوں کی اندرونی حصہ جب ہمارا ملے گا تو با ادا ہوگا، یعنی کہ اندرونی تری والا حصہ، اور میم میں کیا ہوگا؟ بیرونی تری والا جو حصہ ہے، یعنی کہ ہمارے ہونٹ کے اندر نا ایک بالکل اندر تری والا حصہ ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا باہر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ 2 حصے ہوتے ہیں، جب اندر والا حصہ ملے گا تو با، باہر والا ملے گا تو میم ادا ہوگا۔ اور واو میں کیا ہوگا؟ واو میں ہمارے دونوں ہونٹ گول ہوں گے،
واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہے، تب یہ واو اپنے مخرج سے ادا ہوگا۔ نیکسٹ اور لاسٹ مخرج کیا ہے دیکھیں، نون اور میم کا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے نون کا مخرج بھی پڑھا ہے، میم کا بھی پڑھا ہے، لیکن یہ کیا دوبارہ سے آ گیا؟ یہ دوبارہ سے نہیں بھائی، یہ نون اور میم جو ہے یہ غننے کی ان دو حرف پر غنہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ انہی پر غنہ ہوتا ہے، تو انہی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نون اور میم جب غننے میں ہوتے ہیں تب کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ نون اور میم ادا ہوتے ہیں غننے کی حالت میں خیشوم سے ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کی نرم ہڈی کو، ناک کے بانسے کو، ٹھیک ہے، یہ دونوں ادا ہوتے ہیں غننے کی حالت میں ناک کے بانسے سے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام مخرج سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنی ہے تو میں آپ سے دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، اس کا ٹوٹل کورس پڑھا ہے مخارج کا، آپ شروع سے ٹوٹل مخارج کا ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس لیکچر کے بارے میں کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور کرنا ہے، اور ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نورانی قاعدے کی تختی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔